اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کی، اور پچھلے ہم نے 4 جو اس کے بنیادی کام ہیں یا فنکشنز ہیں یا کارڈینل فنکشنز جو کہلاتے ہیں، ہم نے ان کی بات کی تھی، اور اب ہم تھوڑی انہی باتوں کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں اور مینیجر کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کام اور ذمہ داری میں فرق کیا ہے؟ کام از اے ٹاسک جو کہ کرنا ہے، ایک جاب ہے جو کہ کرنی ہے، اسائنڈ ہے وہ کرنی ہے، یہ تو کام ہے۔ لیکن جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، وہ انشور کرنا ہے۔ جیسے ایک فار ایگزامپل کسی شخص نے اینٹیں اکٹھی کر کے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے کہ ایک سیدھی دیوار جو بالکل پلین ہو، جو مضبوط ہو، جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ سو ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ ایک اچھی چیز بنا کے دے، صرف یہ نہیں ہے کہ اینٹیں جوڑ کے اور ان کو جیسے بھی کرنا ہے اس کو کر دے۔ تو مینیجرز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کے کام، یعنی پلاننگ کی ہم نے بات کی نا، سب سے پہلا جو کارڈینل فنکشن ہے وہ پلاننگ ہے۔ سو پلاننگ از امپورٹنٹ ایز اے ٹاسک، لیکن اس کے جو کوالٹی ہے، جو اس کی آؤٹ کم کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے، کام میں اور ذمہ داری میں۔ تو آج ہم ذمہ داریوں کی بات کریں گے۔ پہلی ذمہ داری جو مینیجر کی بنتی ہے، یہ انہی چیزوں سے ریلیٹ کرتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی میں یہ کہوں کہ جی اس کا تعلق فلاں سے ہے اور فلاں سے ہے، شاید ایگزیکٹلی اس طرح سے نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ ڈومین سے بھی بن سکتا ہے۔ سو پہلی جو ذمہ داری آج جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کام کی تقسیم ہے۔ کام کی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ مینیجر کے ذمے ایک جاب ہے، ایک اس کے ذمے آبجیکٹیوز ہیں جو اچیو کرنے ہیں۔ اٹ کوڈ بی اے لسٹ آف آبجیکٹیوز ایکچولی، جو کسی بھی ٹریڈ میں ہوتے ہیں، اور ہم ایک فنکشنل مینیجر کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک پروجیکٹ مینیجر کی بات نہیں کر رہے، اس کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا، اس کی تو پورا یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ تو ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے ایکچولی۔ ہم ایک فنکشنل مینیجر کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپریشنل مینیجر ہے بیسکلی۔ سو آپریشنل مینیجر کے ذمے کئی کام ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک دن بھر میں ایک 9 to 5 میں یا جو اتنے گھنٹے بھی وہ آفس میں ہے، کسی وقت بھی میجورٹی آف دا پیپل آر ناٹ فری ایکچولی، دے آر ڈوئنگ سم تھنگ۔ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، موسٹ آف دی ٹائم مینیجرز دا ڈیسیشن میکنگ آلسو، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کوئی باتیں بتا رہے ہیں، کوئی فیڈ بیک لے رہے ہیں، کوئی فیڈ بیک دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ قصہ چل رہا ہے۔ سو دیر از اے کانسٹنٹ فلری آف ایکٹیویٹیز جو کہ چل رہی ہوتی ہے۔ سو کام کی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ ایک مینیجر ہے، اس کے پاس ایک کام ہے جو اسے کرنا ہے، یعنی ود آؤٹ کم میں بات کر رہا ہوں، ایک اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے یہ کام مکمل کر کے دینا ہے with these conditions، کہ اس کوالٹی کا یہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کے پاس کچھ ریسورسز ہیں جن کی ہم نے بات کی، جس میں لوگ بھی ہیں، جس میں ٹائم بھی ہے، جس میں مٹیریل ریسورسز بھی ہیں، جن میں اور چیزیں بھی۔ سو کام کی تقسیم نارملی ریلیٹس ٹو پیپل ایکچولی، کہ آپ کے پاس اگر فرض کیجئے 10 لوگ ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے، تو آپ کس کے ذمے کس طرح سے کام لگائیں گے؟ سو آبویسلی سب سے پہلا جو اصول ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کیپیبلٹی کے حساب سے ان میں کام تقسیم کرتے ہیں، which is a equitable way of doing it actually۔ لیکن جیسے فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل سیلز کا معاملہ ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کی تقسیم اس طرح نہیں کر سکتے کہ یار تم 5% کر لو تو آپ 6% کر لو تو آپ 25% کر لو، بیکاز دس بیکمز انفیئر دین ایکچولی، کہ اچھا جی آپ ابھی نئے ہیں، آپ کو ابھی کام نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا کچھ کر لیں، اور آپ چونکہ پرانے ہیں آپ زیادہ کچھ کر لیں۔ یہ اس طرح سے ایکویٹیبل نہیں رہتا۔ سو آپ کو مورلس ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ، ایکویٹیبلٹی بیسڈ آن دی پیپلز کیپیبلٹی اینڈ دیئر ایبلٹی ٹو پرفارم، یہ ضروری ہے۔ کام کی تقسیم یہ ہے نمبر 1، ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپیٹنس بھی ویری کرتی ہے نا، کسی کو ایک کام زیادہ اچھا آتا ہے، کسی کو دوسرا زیادہ اچھا آتا ہے، ہر کام کے کمپوننٹ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی کام آپ اٹھا لیجئے سمپل بھی، اس کے بھی آپ کو ملٹیپل کمپوننٹ نظر آئیں گے۔ تو یہ جو کمپوننٹس ہیں
ان کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنا کہ کس کی ریلیونٹ کیپیبلٹی کس کمپوننٹ سے میچ کرتی ہے، یہ بھی کام کی تقسیم ہے۔ چونکہ فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس طرح سے اس پرٹیکولر کمپوننٹ کو نہیں کر سکتا۔ میں اگر مطلب سیلز کی بات کروں، میں باقی تو ہم چلیں اور سارے ٹیکنیکل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، اس میں تو آسان ہے نسبتاً کہ اگر آپ کو ایک ٹیکنیکل جاب کرنی ہے، ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے فار ایگزامپل، تو اس میں آپ کو ریلیونٹ کیپیبلٹی اسرٹن کرنا، ڈٹرمن کرنا اور اسائن کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن سیلز کی جاب میں مور اور لیس ایوریبڈی ہیز ٹو پرفارم دا سیم تھنگ ایکچولی۔ ان کے پاس ملتے جلتے ایریاز ہوں گے یا جو بھی ایریاز ہوں گے ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس آبویسلی ایک لسٹ آف کسٹمرز ہوگی، ایک لسٹ آف پروڈکٹس ہوگی جو انہیں بیچنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ اس طرح سے یعنی وہ سب کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہوگا۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پرسن بی از ویری گڈ ان ہینڈلنگ کسٹمرز لہذا سارے کسٹمرز اس کو دے دیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یا پرسن سی از ویری کیپیبل ان سرویئنگ دی ایریا کہ پوٹینشیل کہاں پہ ہے اور کہاں کم ہے اور کہاں زیادہ ہے، لہذا اس کو سروے کا کام دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو فارماسیوٹیکل سیلز میں یا اس سے ملتی جلتی جابس میں، سیلز کی کوئی بھی جاب ہو، کنزیومر ہو، واٹ ایور، اس میں آپ کو لوگوں کی کیپیبلٹی پھر بلڈ بھی کرنی پڑتی ہے، کام کی تقسیم، تاکہ آپ ایکویٹیبل کر سکیں، برابر کر سکیں۔ تو دوسرا فیکٹر کمپیٹنس کا ہے۔ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا اویلیبل ہے، اور اس ٹائم میں آپ کام کی تقسیم کیسے کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا کام وقت پہ مکمل ہو جائے۔ یہ تیسرا فیکٹر ہے، چونکہ ظاہر ہے ٹائم ہمیشہ، میں نے جیسے کہا، سب سے بڑا ریسورس ہے، لیکن ٹائم ہمیشہ لمیٹڈ ہوگا، ٹائم کبھی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوگا۔ ایوری تھنگ از الٹیمیٹلی ٹائم باؤنڈ۔ آپ نے بہت سنا ہوگا اسمارٹ آبجیکٹیوز کے بارے میں، جو اسپیسیفک ہیں، میئربل ہیں، اب یہ سارے جتنے بھی اس کے جو اسمارٹ سے ریلیٹ ایکرونیم سے کرتے ہیں، ان دی اینڈ جو اسمارٹ کا ٹی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے۔ سو ٹائم تو ان اینی کیس کریٹیکل ہے اور کریٹیکل ہی رہے گا۔ سو یہ ٹائم کا معاملہ ہے۔ سو تیسرا فیکٹر ٹائم کا ہے۔ چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز جو اویلیبل ہیں، اس میں سے آپ نے کس کو کتنے ریسورسز دینے ہیں، اور یہ بندوں کے حساب سے نہیں ہوگا، یہ اس پرٹیکولر جہاں پہ جو کام جو آپ جہاں سے اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے وہاں پہ ریسورسز کی۔ میں پیسوں کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ریسورسز کی کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ آپ کی چوتھا فیکٹر ہے بیسکلی، کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ برابر اگر آپ کے 5 لوگ ہیں تو 20% ایچ نہیں کر دیتے، آپ کہیں 30% کرتے ہیں، کہیں 15% کرتے ہیں، کہیں سے کچھ ادھر سے کچھ کاٹتے ہیں، ادھر کچھ ایڈ کرتے ہیں، تو ملا جلا کے آپ ایک جو بھی آپ کے پاس ٹوٹل ریسورسز ہیں ان کو آپ پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں آپ ریسورسز کی جو یوٹیلائزیشن ہے۔ اب اگر آپ دیکھیے تو جو اس کے کارڈنل فنکشن ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ وغیرہ، وہ سارے اس سے ریلیٹ کر جاتے ہیں۔ جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں، مینیجر اپنی ذمہ داریاں جب پوری کرنے پہ آتا ہے، تو یہ سارے فیکٹرز آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس انٹریکشن کی وجہ سے جو صورتحال بنتی ہے، اس میں پھر مینیجر اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ سو کام کی تقسیم آج کا ٹاپک جو میں نے لیا، اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ جو کمپیٹنس کے حساب سے جو لوگوں کو آپ دینا چاہتے ہیں کمپوننٹس، وہ ایک فیکٹر ہے۔ پھر جو آپ کے ٹائم باؤنڈ جو چیز ہے، اس کے حساب سے آپ کو ٹائم کی ایلوکیشن چاہیے، آپ کو ریسورسز کی ایلوکیشن چاہیے، اور آپ کو ایک اوور آل ایکویٹیبلٹی چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ فیل کرے کہ جی سارا کچھ تو ادھر ڈال دیا ہے، مجھے خالی چھوڑ دیا ہے، میں کیا کروں، میں کہاں سے کچھ لے کے آؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فیلنگ کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سو یہ کام کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ یہاں سے ہم ذمہ داریوں کی بات شروع کر رہے ہیں، اور اس بات کو اب ہم بلڈ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔